دوستوں، میں ہوں حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا نالج۔ ہم میں سے ہر شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسروں سے منفرد اور ممتاز نظر آنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شخص دولت کو، کوئی شخص تعلیم کو، کوئی شخص کاروبار کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ لیکن اصل کامیاب کون ہے؟ اس کے لیے جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت چند لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ کامیاب ہیں۔ نمبر 1، تقوی۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کامیاب شخص قرار دیا ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کی تمام کے تمام آسائش اور سہولیات میسر ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، تو یہ تقوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ نمبر 2، لغویات اور فضول سے بچنے والے شخص کو بھی اللہ رب العزت نے کامیاب شخص قرار دیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو لغویات اور فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے بچا کے رکھتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، کامیاب ہوئے مومنین وہ لوگ جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو لغویات اور فضول سے بچا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ بھی اللہ رب العزت کے نزدیک کامیاب ترین شخص ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت سورہ روم آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں پس تم قریبی رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمبر 4، نماز کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا کہ کامیاب ہوئے وہ مومنین جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اور اس کے مکمل ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 4، اللہ کو یاد کرنے والے۔ اللہ کو یاد کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو ہر مشکل اور ہر آسانی میں یاد رکھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں میں شمار فرمایا، اور سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ نمبر 6، تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا۔ قرآن کریم میں سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ نامراد ہو گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کرنے والا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک کامیاب ترین شخصوں میں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، صبر کرو، صبر کی تعلیم دو اور جہاد کی تیاری کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ اصل میں کامیاب لوگ جو اللہ اور کی نظر میں دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔